بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے سننے والے میرے دوست آپ کو سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نہ داد در دست یزید، حقہ بنا الہ الا اللہ است حسین۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کسی صوفی وقت نے یہ کلام کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے 72 شہدائے کرام، امام علی مقام، امام حسین، امام حسن رضوان اللہ اجمعین رحمۃ اللہ عالمین کی عظیم شہادت کے نام پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی بادشاہت، دنیاوی جو کسی بادشاہ کی جو ہے نا کو قبول کر لینا، بادشاہت کو، سپرمیسی کو قبول کر لینا، اس کے خلاف حضرت امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی اور جو بغاوت کی اور جو اس بات کو سر تسلیم خم نہ کیا، سر کٹ تو گیا، نیزے پہ چڑھ تو گیا، مگر اس ظالم وقت یزید وقت کے سامنے جھکا نہیں، اس کی بادشاہت کو قبول نہ کیا۔ وہ سر ظاہری طور پر زمین پر گرا، مگر حقیقت کو طور پر وہ سر بلند کر گیا، اپنے نانا کے دین کو سر بلند کر گیا، اپنے نانا کے پیغام حقیقت، پیغام توحید کو سر بلند کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ اجمعین کی عمر مبارک، حضرت ابوبکر صدیق جب کا خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، وہ سن بلوغت پر نہ تھے، مگر وہ خلیفہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی، ان کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ نے بھی شان اہل بیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو شان اہل بیت روز بروز اور بڑھتی چلی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے بعد جب خلافت کی اس ذمہ داری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا تھا، اور حضرت امام حسین نے اسی ادب و احترام کے ساتھ اس چیز کو سر تسلیم خم قبول کر لیا، مگر یہ جو سانحہ کربلا ہونا تھا، اس سانحہ کربلا کے ہونے کے ساتھ اسلام زندہ ہونا تھا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ یہ کرب و بلا کی داستان نے تاریخ میں رقم ہونا تھا، سرخ سیاہی سے لکھا جانا تھا،
اور اس سرخ سیاہی سے لکھے جانے والا یہ واقعہ جس کے اوپر وہ ظالم یزید جس نے لشکر کشی کر کے اتنا خوف پھیلا دیا تھا کہ کوفہ کے رہنے والوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مدد نہ کی۔ وہ کوفی لوگ، ان کو پتہ تھا یہ مارکا ہونا ہے، مگر وہ یزید کے خوف میں اس طرح مبتلا ہو چکے تھے کہ وہ میدان میں آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو یہ چونکہ داستان رقم ہونی تھی، اسلام اس کے بعد زندہ ہونا تھا، اس لیے یہ واقعہ کربلا جس میں صرف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، اہل بیت میں سے وہ اس میں شرکت نہ کر سکے، باقی جتنوں نے شرکت کی وہ اللہ کے حضور دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے خود کو قربان کر دیا۔ اس لیے آج تک یہ حقیقت نوشتہ دیوار بن کر سامنے آ گئی۔ آج تک اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود یہ حقیقت بڑی نوشتہ دیوار ہے کہ یزید تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ خانوادہ موجود ہے، دین کی سربلندی کا وہ پیغام آج بھی موجود ہے۔ یزید کے پیروکار جو ظلم کی داستان رقم کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، مگر ان کا نام ظالم کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کی یہ داستان جو کسی بھی دین کی سربلندی کی ضمانت اور ضامن بن گئی، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں حاصل کلام تو اس میں ہونے والا ایک ایک وقوع، ایک ایک بات، ایک ایک جو ظلم ہے اور ایک ایک جو چیز ہوئی اس میں، کہ جس طرح سر نیزوں کے اوپر چڑھائے گئے، عورتوں کی جو ہے نا شان میں گستاخی کی گئی، اور عورتوں کی قربانی، بچوں کی قربانی، جوانوں کی، بزرگوں کی، سب کی قربانیاں جو ہے وہ اگر ان کو دیکھا جائے، پڑھا جائے تو ایک ایک چیز ہمیں ایک درس دیتی ہے کہ جس کو اگر لکھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں تو پڑھنے کے لیے صدیاں لگ جائیں، لکھنے کے لیے درختوں کی کمی پڑ جائے کہ قلم جس سے تیار ہوئے، سیاہیاں ختم ہو جائیں۔ مگر ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ظالم کی بات کسی بھی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ ظلم کا دور ہوتا ہے، لیکن ظالم کی بیعت یہ اس کربلا کے میسج کے خلاف بات ہے۔ جس دور میں بھی ظالم کے خلاف کسی نے آزادی کا علم بلند کیا، وہ حضرت امام حسین کا پیروکار بنا، اور جس نے بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر ظلم کیا، وہ اس ملعون یزید کا پیروکار بنا۔ امت مسلمہ کے لیے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، تو حضرت امام حسین کے خانوادے کے ساتھ یہ جو وقوع ہوا یہ بھی تمام عالمین کے لیے ہے، چاہے مسلمان ہوں چاہے نان مسلم ہوں۔
انہوں نے اس بات سے ایک درس حاصل کیا کہ آپ جس بھی کمیونٹی سے، جس بھی مذہب سے، جس بھی فرقے سے، جس بھی معاملے سے آپ کا تعلق ہو، لیکن ایک بات آپ نے اس حضرت امام حسین کے واقعے، کربلا کے واقعے میں یہ بات سیکھنی ہے کہ آپ نے ظالم کے سامنے نہیں جھکنا۔ ظاہری طور پر آپ کو جتنا بھی نقصان ہو جائے، جتنی بھی آپ کو قربانی دینی پڑ جائے، لیکن ظلم کی شب کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، بالآخر سورج نے طلوع ہونا ہوتا ہے، کامیابی کے ساتھ طلوع ہونا ہوتا ہے۔ جو بھی حضرت امام حسین واقعہ کربلا کے کو پیروکار، چاہے مسلمانوں میں ہوں چاہے نان مسلموں میں ہوں، اس فلسفے کے اوپر اگر وہ چل جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے والے، نہ وہ کبھی مردہ تھے، نہ ان کو مردہ نہ کہا جائے، ان کی پاک روحوں کو ایصال ثواب ہمیں اس دن کرنی چاہیے۔ یہ یوم عاشور کے دن ہمیں جس طرح وہ غم، وہ تازگی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ ہم ظاہری شکست میں تو ضرور گئے تھے، مگر اصل میں ہم اس واقعے کے بعد ایک مستقل فتح کی طرف گامزن ہیں۔ آج کی انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنا ویلاگ کلوز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خانوادے کے صدقے تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، تمام ان کے پیروکاروں کو جو ہے وہ راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور جو یزید کے پیروکار ہیں اللہ رب العزت ان کو کل بھی آپ نے ناکامی عطا کی تھی، اور آنے والے وقت میں بھی اللہ رب العزت ان کو ناکامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔